جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تفصیلاً جو بیدوسیس بادشاہ تھا مسلمان، اس کا تفصیلی واقعہ اور ان حضرات میں سے تملیخہ، کل میں نے لکھ کر بھیج دیا تلمیخہ نہیں، یہ تملیخہ ہے۔ آج میں نے بھیجا ہے تملیخہ انہی میں سے۔ تو تملیخہ جو ہے یہ باہر گیا، اور باہر جانے کے بعد جو ہے لوگوں کو پتہ چلا کہ جی جی تملیخہ جو ہے وہ باہر گیا غار سے بازار کی طرف، اور وہاں پر یہ سامان اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے گیا، تو وہاں پر لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کے پاس جو روپیہ ہے یا درہم ہے وہ تو آج کے زمانے کا نہیں ہے، وہ تو کوئی پرانا لگ رہا ہے، یا انہوں نے اس سے کہا کہ یہ آدمی جو ہے اس کو کوئی پرانا خزانہ ملا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس تملیخہ جو لڑکا تھا، نوجوان تھا، اس کو انہوں نے گرفتار کر کے بیدوسیس بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اور بیدوسیس بادشاہ جو ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ جو فتنہ یا یہ جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ جو ہیں اس دور کے اندر پیدا ہو گئے، یا اللہ اس فتنے کو یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کے دل سے ختم کر کے ان کو سیدھے عقیدے کے اوپر لے آ۔ یہ جو بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ یہ جو فرقہ یا جن کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے ان کا درست عقیدہ کر دے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس تملیخہ کی جو ہے اس بیدوسیس بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ اس بادشاہ نے اس سے کچھ سوالات کیے، اور اس بادشاہ کو اصحاب کہف کے بارے میں پہلے سے کچھ پتہ تھا۔ اس کے بعد اس بادشاہ کا جو ہے اپنے سمیت ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ تملیخہ کے ساتھ جو ہے اس غار کی طرف آتا ہے۔ اور تملیخہ جب غار کے پاس پہنچ جاتا ہے تو بادشاہ کو کہتا ہے کہ آپ یہاں پر رکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر جو میرے ساتھی ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ جو ظالم بادشاہ تھا دقیانوس ان کے زمانے کے اندر، کہ کہیں وہ نہیں آ گیا اور وہ جو ہے وہ ہمیں قتل نہ کر دے اور ہمیں جو ہے وہ کیا نام ہے شہید نہ کر دے۔ تو وہ بادشاہ وہاں پر رکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو دو قول بتا دیے تھے۔ ایک قول تو یہ تھا کہ وہ تملیخہ جب غار کے اندر جاتا ہے تو وہ واپس نہیں نکلتا، یعنی ان کا وہاں پر ان سب کے سب اصحاب کہف کا وہاں پر انتقال ہو جاتا ہے، دوبارہ ان کی اطلاع نہیں ملتی۔ لیکن بعد مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ سارے کے سارے اصحاب کہف جو ہے وہ غار سے باہر آتے ہیں، اور ان کی اس بیدوسیس بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کے بعد وہ بیدوسیس بادشاہ سے دوبارہ رخصت طلب کرتے ہیں۔ رخصت طلب کر کے جب غار کے اندر جاتے ہیں تو ان کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ واپس جو ہے دوبارہ نہیں نکلتے۔ تو یہ ساری تفصیل کل کے واقعے کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی تھی۔ آج یہ جو آیت آگے آ رہی ہے میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھاؤں گا۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اور اسی طرح أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے ظاہر کر دی علیہم ان پر، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جانیں کہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ برحق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا کہ بے شک قیامت جو ہے اس کے آنے میں لا ریب فیہا اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اذ یتنازعون بینہم امرہم کہ جب وہ جھگڑتے تھے بینہم آپس میں، امرہم کسی معاملے کے اندر، فقالوا پس وہ کہتے تھے ابنو علیہم تم بنا لو، علیہم ان پر بنیانن ایک عمارت، ربکم عالم بہم تمہارا رب جو ہے وہ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ قال کہا الذین ان لوگوں نے، غلبوا جو غالب ہوئے، علی امرہم کہ اپنے معاملے پر، لنتخذن کہ ہم بنائیں گے ضرور بضرور، علیہم ان پر مسجدن مسجد۔
اچھا، یہاں تک تو یہ جو بات اس آیت کے اندر گزری ہے، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا، یہ وہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جو بد عقیدہ ہو چکے تھے، اور جن کا عقیدہ یہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو ہے ان اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد اٹھانے سے یہ ان لوگوں کے لیے ثابت کر دیا، یا وہ جو بادشاہ کے سامنے لوگ آئے تھے اور پورا مجمع تھا اور تملیخہ جو ہے بطور مثال کے ان کے ساتھ تھا، تو یہ اس چیز کا 309 سال کے بعد ان پوری قوم کے سامنے ثابت ہو جانا کہ 309 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کسی کو اٹھا سکتے ہیں تو وہی اللہ جو ہے وہ دوبارہ مرنے کے بعد بھی اٹھانے کے اوپر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا جو کیا نام ہے ایک عقیدہ بن چکا تھا، غلط عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آیت سے رد کر دیا کہ بے شک قیامت آئے گی، اور یہ لوگ جن کا یہ عقیدہ بن چکا ہے یہ اپنے عقیدے کو ختم کریں اور اپنے درست عقیدے کے اوپر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر صحیح طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ ایمان لے کر آئیں۔ اور میں نے آپ حضرات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنایا تھا کہ تیسرے پارے کے شروع کے اندر آپ حضرات نے پڑھ بھی لیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ دوبارہ مردوں کو کس طرح اٹھائیں گے جب وہ بالکل چورا چورا ہو جائیں گے، یا ان کے جو ہے ہڈیاں کیا نام ہے بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، بالکل مٹی بن جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی اے اللہ آپ جو ہے ان کو کس طرح دوبارہ زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہے؟ فرمایا آپ پر مجھے یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ بات جو ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے پکڑ اور 4 پرندوں کو جو ہے ان کو ذبح کر، اور ان کا جو گوشت جو ہے وہ آپس میں مکس کر دے، اور مکس کر کے کرنے کے بعد جو ہے وہ 4 پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ رکھ دے، 4-5 پہاڑوں کے اوپر یا مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دے، اور اس کے بعد جو پرندہ آپ نے ذبح کیا تھا اس کو اسی کے نام سے پکار۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسی کے نام سے پکارا، اور وہ پرندے کا کچھ گوشت ایک پہاڑ سے آ رہا ہے، کچھ دوسرے سے، کچھ تیسرے سے، اس طرح وہ دوبارہ پرندہ بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دوبارہ انسان کو اس طرح زندہ کروں گا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد آگے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعَةٌ۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر جو ہے یہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ سَيَقُولُونَ، ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ، 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب سیقولون سے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو سنا رہے ہیں اور قریش مکہ سامنے موجود ہیں، تو اب ان میں سے جو کچھ لوگ ہیں وہ آپس میں یہ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ آگے کہا کہ وہ یقولون خمسۃ، اور بعض ان میں سے یہ کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کے ساتھ کتا تھا۔ رجمم بالغیب، رجمم بالغیب کا مطلب ہوتا ہے بغیر تیر چلائے، یعنی بن دیکھے۔ بالغیب کا مطلب ہوتا ہے بغیر دیکھنے، یعنی دیکھا نہیں ہے، غیب کے اوپر ایمان لانا، ایسی چیز کو بھی یعنی جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، یعنی بن دیکھے رجمن، وہ تیر چلا رہے ہیں پتھر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وہ بن دیکھے جو ہے پتھر کے ساتھ جو ہے وہ تیر چلانے والے، یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر یا اپنی طرف سے باتیں بیان کر، کوئی کہہ رہا ہے 3 ہیں، چوتھا ان کے ساتھ کتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 5 ہیں، چھٹا ان کے ساتھ کتا ہے۔ اب کوئی ان میں سے کہے گا کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ 7 تھے، 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کل، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربی، میرا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، ان کی گنتی کے بارے میں، ما یعلمہم، کہ نہیں ہے ان کو، الا قلیل، یعنی ان کو خبر نہیں ہے مگر تھوڑوں کو، مگر ان میں سے چند ایک یعنی تھوڑوں کو اس کی خبر ہے، اور اکثر جو ہے کیا نام ہے ان کو خبر نہیں ہے۔ فلا تمہاری، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلا تمہاری فیہم الا مراء،
پس آپ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، الا مراء ظاہرا، مگر تھوڑی سی بات میں، مگر سرسری سی بات میں۔ سرسری سی بات کا مطلب یہ کہ یعنی آپ کا جو موقف ہے، آپ ان کو ان کا موقف بیان کر دیں، اس کے بعد وہ جس طرح بھی تبصرہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تین ہیں، اب آپ جو ہے وہ تین کو ثابت کر رہے ہیں کہ جواب ان کو دیتے ہیں کہ نہیں تین نہیں ہے، تو آپ ان کو ان کی بات چھوڑ دیں۔ آپ کو یہ وہ بات کیا یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ جو ہے ان کی باتوں کی جو تحقیق کرتے پھریں، بلکہ آپ ان کے سامنے جو حق بات ہے ان کے سامنے رکھ دیں، اس کے بعد وہ مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے۔ اور یہی قول جو ہے علماء کرام کو مفسرین حضرات نے لکھا ہے معارف القرآن کے اندر، کہ یہی بات جو ہے اسی سے سمجھ آتا ہے علماء کرام بھی جو بھی علماء کرام جو ہے اگر کسی کو اپنی کوئی بات بیان کر کے سمجھانا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر سوال کرتا جا رہا ہے، تو وہ جو پھر اس آدمی کے ہر سوال کا جواب دینا جو ہے وہ کسی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو مین پوائنٹ ہے جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اس کا جواب دینا، تو آپ اس کا جواب دے دیں، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے باقیوں کا جواب جو ہے وہ نہ دیں۔ اب یہاں پر جو ہے اس آیت کے اندر اصحاب کہف کی تعداد کا چونکہ ذکر آیا ہے، اور اصحاب کہف کی تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً جو ہے پورے قرآن میں یا اس صورت کے اندر کہیں پر بھی بیان نہیں کی، اور نہ ہی کسی صریح حدیث سے جو ہے یہ اس کی جو ہے تعداد ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ہے، اس سے جو ہے یہ ان کی صحیح تعداد ہے۔ وہ یہاں پر ایک دلیل دیتے ہیں، ان کے دلیل کی طرف ذرا غور کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلے دو لفظ تھے، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رجمم بالغیب کا ذکر کر کے یہ بات بیان فرما دی کہ بن دیکھے جو ہے وہ پتھر کے تیر چلا رہے ہیں، یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے باتیں بیان کیے جا رہے ہیں کہ تین ہیں یا پانچ ہیں۔ ذرا بات کو سمجھیں کہ یہ جو دو جملے آئے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رجمم بالغیب کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو آگے تیسرا جملہ آ رہا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہاں پر جو ہے رجمم بالکلبہم کے بعد رجمم بالغیب کا ذکر نہیں آیا، تو گویا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سات تھے، آٹھواں ان کے ساتھ کتا تھا۔ ایک دلیل ان کی۔ دوسری دلیل وہ اسی جملے میں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے والے دو جملے ذکر کیے گئے ہیں کہ رابعہم کلبہم وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، ان کے اندر جو ہے وہ حرف عطف کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں کے حالانکہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، سبعتن کے ساتھ یہ جو واو آ رہی ہے آگے، یہ واو حرف عاطفہ ہے، ان دونوں جملوں کے ساتھ کہیں پر بھی واو کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں پر واو کا ذکر ہے، اور واو جو ہوتی ہے وہ مغایرت کو چاہتی ہے، اور مغایرت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلا جملہ وہ الگ ہے، یعنی سات وہ تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ ہاں جی سمجھ آ گیا، ہاں جی آ رہی جی آ رہی۔ جی جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول منقول ہے کہ سات اصحاب کہف جو ہے وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا، اور جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ سات تھے تو ان کی تعداد بھی میں نے لکھ کر جو ہے آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیے، یہ جو تھے ان کے نام تھے۔ ان کا نام میں سے سب سے پہلا نام تھا مکسلمینہ، دوسرے کا نام تھا تملیخہ، تیسرے کا نام تھا مرتونس، چوتھے کا نام تھا سنونس، پانچویں کا نام تھا سارینونس، چھٹے کا نام تھا ذو نواس، اور ساتویں کا نام تھا کاستت یونس۔ تو یہ سات نام جو ہے بعض حضرات نے ذکر کیے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے آپ حضرات کو جو ہے وہ لکھ کر جو ہے گروپ کے اندر میں نے آپ حضرات کو سینڈ کر دی ہیں۔
اس کے بعد یہ جو اگلی فلا تمہاری فیم الا میران ظاہرہ، کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، ٹھیک ہے، جھگڑے والی کوئی بات نہ کریں مگر سرسری طور پر جھگڑا، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور آپ جو ہے ان میں سے کسی ایک کی جو ہے تفتیش، یعنی تفتیش کا مطلب یہاں پر یہ کریں تحقیق، کہ ولا تستفت فیہم، اور مت تحقیق کریں آپ فیہم منہم احدا، ان میں سے کسی کے بھی حال کی، یعنی وہ اگر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 ہیں تو آپ جو ہے اس کی دلیل دیں 3 کیسے تھے، تو اب آپ اس کے پیچھے پڑ دیں کہ یہ 3 تھے، نہیں 3 نہیں تھے، تو آپ جو ہے ان کو کہنے دیں، ان کی تحقیق آپ کے اوپر ضروری نہیں، بلکہ آپ اپنا موقف جو ہے ان کے سامنے بیان کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو ہے نازل کیا ہے۔ اب میں آپ حضرات کو ایک بات اس کے اندر یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو سیقولون ہے، بعض حضرات نے کہا اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر، اس کا مرجع جو ہے وہ نصارہ ہیں، نصارہ میں سے بھی نجران جو ہے ایک قبیلے کا نام ہے، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ اب جو ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعداد کے بارے میں مناظرہ کیا تھا، ٹھیک ہے، نجران کے کچھ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، انہوں نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں آپ سے مناظرہ کیا تھا، تو یہ وہ کہتے ہیں، بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ اب ان کے بھی 3 فرقے تھے، ایک فرقے کا نام تھا ملکانیہ، میم لام کاف الف کا نون یا ہا، ملکانیہ، ان کے نزدیک جو ہے اصحاب کہف کی تعداد 3 تھی۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ 3، ان کے نزدیک، ملکانیہ کے نزدیک۔ دوسرا فرقہ ان کا ہے یعقوبیہ، ان کے نزدیک اصحاب کہف کی تعداد جو ہے وہ 5 تھی۔ اور تیسرا فرقہ ان میں سے تھا نستوریہ، ان کے نزدیک جو ہے اصحاب کہف کی تعداد جو ہے وہ 7 تھی۔ ملکونیہ استاد جی؟ نستوریہ، نون سین طا واو را یا ہا، نستوریہ، نہیں، جن کے نزدیک 5 تھی وہ ملکونیہ ہے۔ وہ ہے یعقوبیہ، یعقوب سے یعقوبیہ بنا دیں، آپ آگے لکھ دیں۔ جی اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تیسرا قول ہے یہ کسی مسلمان کا تھا، یا مسلمانوں کا تھا کہ یہ 7 ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ بات رکھ دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 جو ہے یہ اصل ہیں، کیونکہ رجم بالغیب سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 قولوں کو رد کیا ہے، اور جو تیسرا حضرت ابن عباس اور ابن مسعود بھی ہیں ان کے ساتھ، یہ دونوں لکھ لیں، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود، یہ دونوں حضرات اس سے منقول ہے کہ کیا نام ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 7 تھی۔ اب یہاں سے یہ جو اگلی آیت ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ تعالیٰ آگے حکم فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولَنَّ، آپ مت کہیں لِشَيْءٍ کسی ایسی چیز کے بارے میں کہ انی فاعل ذالک، میں اس کو کرنے والا ہوں کل، غدن کا مطلب کل، یعنی میں اس کو کل کر دوں گا یا میں اس کو کل کرنے والا ہوں، تو آپ کسی ایسی بات کے بارے میں ایسی کوئی بات مت کہیں کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ یہ بات کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ چاہے گا تو میں کیا نام ہے یہ کام جو ہے کل کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ جب بھی آپ کبھی بھی کوئی بات کہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ ضرور کہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل یہ کام کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ شان نزول ہے جو میں آپ حضرات کو پہلے بیان کر چکا ہوں سورۃ الکہف اور روح کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں، جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا تھا کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ اس وقت نہیں کہا تھا. تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن تک جو ہے وہی جو ہے وہ معطل رہی تھی, وہی نہیں آئی تھی. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ جب بھی آپ کسی بھی مستقبل کے یا کسی بھی کام کے بارے میں کوئی بات کہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ, اگر تیرا وَاذْكُرْ رَبَّكَ, اگر وَاذْكُرْ, اور تو یاد رکھ, ربک, اپنے رب کو, اذا نسیت, جب تو بھول جائے, وقل, اور تو کہ ایسا امید ہے کہ این یہدینی ربی, کہ یہ کہ میرا راستہ جو ہے, میرا رب جو ہے وہ مجھے راہ دکھائے گا, لِأَقْرَبَ, زیادہ قریب, من ہذا رشدا, اس میں سے جو صحیح ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ, وہ اصحاب کہف جو ہے وہ ٹھہرے غار کے اندر, 300, 300 سال, سنین 300 سال, وَازْدَادُوا 9, اور زیادتی ہے ان کے اوپر 9 کی. وَازْدَادُوا 9, اور زیادہ ہیں ان کے اوپر 9. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 309 سال زیادہ ہے 9 ان کے اوپر, مطلب 309 سال. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے 309 سال کا ذکر کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کہہ دیا کہ وَازْدَادُوا 9, اور زیادہ ہے ان پر 9. اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ لوگ جو ہے یہ قمری سال کا حساب رکھتے تھے, اور قمری سال جو ہے وہ 300 سال, یعنی اس کے اگر قمری سال کا حساب لگایا جائے تو اصحاب کہف جو ہے وہ 300 سال, یعنی 300 سال مکمل, 300 سال تک جو ہے وہ غار کے اندر رہے ہیں. کیونکہ قمری سال جو ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے. تو اگر نہیں, شمسی یعنی سورج کے لحاظ سے اگر حساب لگایا جائے تو سورج جو ہوتا ہے وہ جو ہے 365 دن کے بعد جو ہے اس کا ایک سال مکمل ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ 300 سال تک جو ہے اگر شمسی کا حساب لگائے تو 300 سال مکمل اس کے بنتے ہیں. اور اگر قمری کا حساب لگایا جائے, چونکہ اسلام جب آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ چاند کا لحاظ رکھا گیا, تو اس حساب سے جو ہے ہر سال کے اندر, یعنی ہر 100 سال کے اندر 3 سال جو ہے وہ زیادہ بنتے ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی 300 سال اگر سورج کا حساب رکھا جائے تو 300 سال بنتے ہیں, اور ہر 3 کو ملٹیپلائی کر دیں 300 کے ساتھ تو 309 سال بن جائیں گے چاند کے لحاظ سے. تو فرمایا اس وجہ سے یہ ہے کیا نام ہے یہ الگ ذکر کر دیے کہ 9 جو ہیں یہ الگ ہیں, یعنی ان کے اوپر جو ہے مزید 9 ہیں. قل اللہ اعلم بما لبثوا, کل کہہ دیجئے اللہ اعلم بما لبثوا, اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ بما لبثوا, کہ وہ کتنے دن جو ہے یہاں پر ٹھہرے ہیں. لہو غیب السماوات والارض, اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی غیب کی باتیں, یعنی تمام پوشیدہ چیزیں جو ہیں وہ اسی کے لیے ہیں. جو کچھ آسمان کے اندر ہیں یا جو کچھ زمین کے اندر جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ اسی کو پتہ ہے یا اسی کے لیے ہیں. اب صر بھی واسمع ما لهم من دونه من ولی, اب صر تو کیا نام ہے دیکھ اس کے ساتھ, واسمع, اور تو سنتا ہے, ما لهم من دونه, اور تو دیکھتا ہے یا تو سنتا ہے, ما لهم من دونه من ولی, اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست, ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور نہ ہی کیا نام ہے اس کے حکم کے اندر جو ہے وہ کوئی شریک ہے. یعنی وہ یکتا ہے, وہ اکیلا ہے, اور وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور وہ اکیلا ہے اور وہ بے نیاز ہے. تو بس یہاں تک پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اگلا جو ہے انشاءاللہ پھر آگے یہاں سے آگے کل یہ آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے, اور یہاں تک جو ہے یہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے.
ٹھیک ہو گیا؟ استاد جی اس میں جی استاد جی عرض کرنی تھی، یہ جو وہ آپ نے اس کے اندر جو وہ سیقولون کا اندر جو ضمیر بیان کیا وہ نصارہ ہے، وہ بھی نجران قبیلے سے تھے، وہ جو جی دو کے نام تھے تو آواز آ رہی ہے استاد جی؟ جی جی آ رہی ہے، ذرا زور سے بولیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا استاد جی، وہ جو نصارہ کے جو نجران قبیلے کے آپ نے ذکر کیے